اگر کہو تو میں ویڈیو دکھا کے یاد کرا دیتا ہوں. نہیں کیا دیکھیں آپ کو پی ٹی وی کا عملہ بھی یاد کرا دیتا ہوں. مجھے ایک چیز دیکھیں جس نے جو کیا وہ اگر غلط کیا تو غلط کیا. مجھے بتائیں کون کہتا ہے جو سپریم کورٹ میں ہوا اچھا ہوا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. تو اسی چیز کو گنوائی جاتے ہیں. اس کے بعد 25-30 سال گزر چکے ہیں یار, چھوڑ دیں اس کے بعد بڑا وقت ہو گیا. جیڑی ہن تسی نیکیاں کر رہے نون لیگ والے اسی تو ڈسکس کر رہے ہیں. جیسے شائق عثمانی صاحب ایسا موجود ہے, ذرا تھوڑی سی آئینی باتیں ان سے کر لوں. کو مجھے بتایا جا رہا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, بس واپس ہم کال کرتے ہیں. ذرا تھوڑی سی بحث تھوڑی آگے بڑھ گئی تھی. نہیں بحث اس طرح کیونکہ پولیٹیکل بحث چل رہی تھی, میں کہا پولیٹیکل بحث ختم کر کے ان کو کروں, لیکن وہ کال اٹھاتے تو میں ان کو دوبارہ کال کر دوں. یہ بتائیں شیخ صاحب, یہ جو آپ لوگ ساروں کو ایک دوسرے کی تاریخیں یاد کراتے ہیں, تو یہ تاریخ تو پاکستان کی ایسی ہی ہے. دیکھیں ای سی پی یا کوئی بھی ادارہ ہو, اب یہ فارم 47 ہے نا, سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. وہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ قلعہ بحث ہے, جانتے تو سب ہے کہ ہوا کیا. مسئلہ یہ ایز لانگ ایز میں بینیفیشری ہوں تب آئین شکنی ہو, غیر آئینی کام ہو, دھاندلی ہو, قابل قبول ہے. اگر کوئی اور بینیفیشری ہو تو ہم باہر آ جائیں گے. اصل ہمارا مسئلہ یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کیا ہوا. دیکھیں ہم جیتے ہیں, ہم جینوئنلی جیتے ہیں. اگر ان کو ایشوز ہیں وہ نہیں, آپ دیکھیں عدالتوں میں جائیں, دیکھیں عدالتوں میں جائیں, وہاں سے اپنے لیں فیصلہ. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کی عدالت حق میں فیصلہ دے گی, ہم ویلکم کریں گے. ہم عدالت کے خلاف بات نہیں کریں گے. کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. آپ نہیں جیتے. اگر آپ نمبر دیکھتے ہیں تو آپ کا نمبر اب بھی ان سے کم ہے. یہ نہیں کہ یہ بات درست نہیں, تو آپ جیتے کیسے؟ ہم مائنورٹی گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کیسے جیتے؟ آپ کا سوال میرے پاس, میں بھی جواب دیتا ہوں اسی سوال کا. آپ کے سوال کا ان کو تو کہا, پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آؤ مل کو حکومت بنا دیں. ان کا مسئلہ یہ ہے اسی 54 رل کے کیوں بنا دیں حکومت؟ یہ سن لیں, یہ ان کی جمہوریت ہے. ان کی جمہوریت یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہیں پہ ختم ہوتی ہے. حد ہو گئی. سر میں یہ کہنا چاہتا تھا جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا جواب یہ ہے, کون سا والا سوال؟ کہ بھئی جب آپ کی باری آتی ہے تو وہی اچھا ہوتا ہے. میں شائق عثمانی صاحب سے پوچھ رہا ہوں. It is unfortunate and sad and there should be an end to it. شائق عثمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. بہت سے آئینی سوالات ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان میں سے ایک دو کا جواب دے دیں. آج سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا, کیونکہ ظاہر ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں, کہ انتخابی نشان کے بغیر سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لینے دیا گیا. کیا ان کو پھر بھی تحریک انصاف کے طور پر آپ کے خیال میں حصہ لینے دیا جانا چاہیے تھا تحریک انصاف کو؟ دیکھیں یہ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک میرے خیال میں جمہوریت میں وہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں پر جو ہمارے ملک میں ایک نظام ہے کہ آپ کے پاس ایک سمبل ہونا چاہیے, اس صورت میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, چونکہ یہاں پہ لوگ جاہل ہیں, لیکن عام طور سے کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا. تو یہ اس چیز کی وجہ سے ان کا نشان واپس لیا گیا. ویسے میں ایک چیز کہہ دوں, اگر مائنڈ نہ کریں, آپ نے ظاہر کرا سکا بڑا سخت لفظ ہے, کہیں کہ ہماری خواندگی کی شرح کم ہے, ہم پڑھے لکھے کم لوگ ہیں پاکستان میں, لیکن الیکشن والے دن لوگوں نے بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ کتنے جاہل کرنے کام پڑھے لکھے ہیں, وہ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے. سو مجھے لگتا ہے یہ آرگومنٹ تو بالکل ہی کسی کا, جس نے بھی بنایا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, وہ تو ختم ہو گیا. یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل غلط ثابت ہو گئی اس دفعہ, کیونکہ اس دفعہ لوگوں نے اس کے باوجود کہ الیکشن سمبل نہیں تھا انہوں نے ووٹ دیا. تو یہ پروویژن جو ہے یہ قانون سے ختم کر دینی چاہیے کہ ایک الیکشن سمبل ہونا چاہیے. تو سر ہو اچھی بات ہے, لیکن یہ بتائیں کہ اگر الیکشن سمبل نہیں آپ کو قانون کی وجہ سے نہیں ملا, یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے نام پر الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ سمبل نہیں ملے گا, اتنا لکھا ہے. آج جج صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا, یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو انتخابات میں پارٹی کے نام سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ نہیں دیکھیے, وہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو انتخابی نشان لیا گیا تھا واپس وہ اس وجہ سے لیا گیا تھا کیونکہ ان کے جو انٹرنل الیکشنز تھے, جو پارٹی کے الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قانون میں لکھا ہوا ہے, اور وہ الیکشن جنہوں نے, جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, ان کی نظر میں وہ صحیح نہیں سر. لیکن سمبل نہیں دیں گے نا باپ پارٹی, تو اس وجہ سے سمبل نہیں دیا. لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں, یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں باپ پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا تھا, اے این پی کے ساتھ ایسا ہوا. سو وہ مثالیں موجود ہیں, لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ سائن جو الیکشن کمیشن والے تھے انہوں نے فیصلہ کرا تھا, انہوں نے کر دیا. باپ پارٹی اسی الیکشن میں ہمارے ساتھ ہی نہیں, پچھلے کسی کو رکاوٹ نہیں تھی, الیکشن لڑے اور تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے. اور سر لیکن یہ بتائیں, اصل سوال جو آئینی ہے کہ کیا سینیٹرز دوبارہ الیکٹ ہوں گے یا بس واٹر انڈر دا برج؟ جی کیا سوری, سینیٹرز دوبارہ الیکٹ ہوں گے اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی گئیں تو؟ اگر ابھی تو تحریک انصاف کو دی نہیں گئی ہیں, لیکن جب
اگر دے دی انہوں نے تو وہ تو ایک ایسا اسٹیپ ہے جس کے لیے ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا بہت سی چیزیں. وہ ابھی تک فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے. تو انہوں نے ایک انٹرم آرڈر پاس کر دیا ہے اور وہ یہ کہ آپ جو ڈسٹریبیوٹ کی تھی انہوں نے سیٹس دوسرے لوگوں دوسری پارٹیز میں وہ معطل کر دی ہے. وہ تو صحیح فیصلہ ہے کیونکہ ان کو کیوں آپ دیں جب ان کے وہ کی بنتی نہیں تھی. بڑا کلیئر ہے. ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ شاہد عثمانی صاحب. مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آج آپ نے گندم پہ پریس کانفرنس کی ہے. پیسے کس نے بنائے؟ خانچہ کس کا؟ بس یہ وہ جو ان کی پی ڈی ایم گورنمنٹ سے لے کے کیئر ٹیکر سے ہوتے ہوئے ان تک جو 5th ویٹ بورڈ کی میٹنگ کنوین کر کے اس کو اوورسی اور اس کی ایکسٹینشن کی اجازت دینے والے تھے یہ سب نے مل کے کھایا ہے. اس میں نالائکی بھی ہے, انہوں نے کرپشن بھی ہے. میاں صاحب غصہ کر رہے ہیں خدا کا واسطہ. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے بڑھائیں ان کا یہی سہارا ہے کہ اس کو استعمال کر کے اپنی سیاست چلے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کمیٹی تو بنے گی, اگر کچھ ہوا ہے تو ہم اس کو بالکل ٹیک آن کریں گے. بریک لے لوں. بالکل میاں صاحب کا آج بھی کل ہی میٹنگ بلائی سی میاں صاحب نے. پارٹی سمجھ رہی ہے اس میں کھانچے ہوئے.